السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مسئلے پر جو اکثر والدین کو پریشان کرتا ہے، اور وہ ہے بچوں کا رات کو بستر پر پیشاب کر دینا۔ کیا یہ کوئی بیماری ہے؟ کب یہ نارمل ہے اور کب پریشانی کی بات ہے؟ آج اس ویڈیو میں آپ کو آسان زبان میں مکمل معلومات دوں گا۔ بچوں کا رات کو سوتے وقت پیشاب پر کنٹرول نہ رکھ پانا انجوریسس کہلاتا ہے۔ یہ عام طور پر چھوٹے بچوں میں دیکھا جاتا ہے جن کی عمر 5 سال سے کم ہو۔ اکثر بچے وقت کے ساتھ ساتھ اس پر کنٹرول پا لیتے ہیں۔ ریسرچ کے مطابق 5 سال کی عمر تک تقریباً 15 سے 20% بچے یہ مسئلہ کرتے ہیں، اور 10 سال کی عمر تک یہ شرح تقریباً 5% تک رہ جاتی ہے۔ یعنی زیادہ تر بچے بڑے ہوتے ہوتے یہ عادت چھوڑ دیتے ہیں۔ بیڈ ویٹنگ صرف عادت نہیں بلکہ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر والدین میں سے کسی ایک کو یہ مسئلہ بچپن میں رہا ہو تو بچوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر گھر میں تناؤ ہو، مار پیٹ یا پھر اسکول کا دباؤ ہو تو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ مثانے کی کمزوری کی وجہ سے بھی پیشاب روکنے کی صلاحیت بچوں میں کم ہو جاتی ہے۔ کچھ بچے اتنی گہری نیند میں ہوتے ہیں کہ انہیں پیشاب آنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ مثانے یا پیشاب کی نالی کا انفیکشن، قبض اور شوگر بھی اس کی وجوہات ہیں۔ جسم میں اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون کا کم بننا بھی بچوں میں پیشاب کرنے کی ایک وجہ ہے۔ والدین کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر بچہ بار بار دن میں کپڑے گیلے کرنا شروع کر دے، بچے کو پیشاب کے ساتھ جلن یا درد ہو، رات کو بستر بار بار گیلا کرنا شروع کر دے، یا پھر 7 سال کی عمر کے بعد بھی یہ مسئلہ برقرار رہے۔ احتیاطی تدابیر میں پہلے نمبر پر ہے سونے سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے بچے کا دودھ اور پانی بند کر دیں۔ سونے سے پہلے بچے کو لازمی واش روم بھیجیں۔ بچے کو شرمندہ نہ کریں بلکہ حوصلہ دیں۔ چارٹ یا سٹار سسٹم بنائیں۔ جب بچہ بستر خشک رکھے تو اسے انعام دیں۔ بیڈ ویٹنگ الارم کا استعمال کریں تاکہ بچہ وقت پر جاگ جائے۔ اگر گھریلو تدابیر سے فائدہ نہ ہو تو ڈاکٹر کچھ میڈیسن تجویز کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی فزیو تھراپی یا پھر بیڈ ویٹنگ الارم سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر بچے کو چیک اپ کر کے طے کریں گے کہ میڈیسن کی ضرورت ہے یا نہیں۔ بیڈ ویٹنگ کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ زیادہ تر بچوں میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ والدین بچوں کو ڈانٹنے کی بجائے حوصلہ دیں۔ اگر مسئلہ لمبا ہو جائے یا علامات بڑھ جائیں تو ڈاکٹر کو لازمی چیک کروائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ صحت سے متعلق مزید معلومات آپ تک پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔